بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب میرے ویور خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ امت مسلم کی خیر کرے۔ معزز سامعین، میں آپ سے امید کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی قطار میں رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ ہم صرف مالی معاملات کے لیے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں، بچوں کی شادیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لڑکیوں کے رشتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نوکریوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، قرضے کے اتر جانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تمام غیر مسلموں کو بغیر دعاؤں کے دے رہا ہے۔ آپ دعاؤں سے مانگتے ہیں، کبھی شرم نہیں آئی، کبھی گریبان میں نہیں جھانکا، کبھی ایک بندہ کوئی ثابت کر دے کہ میرے آقا نے دنیا مانگی ہو اپنے عزیزوں کے لیے، اپنی امہ کے لیے، اپنے لیے، تو پھر سب مانگتے رہو، اس کو سنت بنا لو۔ ہے ایسا؟ کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے 3 چیزیں امت سے کہیں کہ اے مومنین تم میرے رسول پہ درود و سلام بھیجو۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اس پر رحمت فرما، اس پر برکت نازل فرما، اس کو سلامتی عطا فرما۔ یہ 3 چیزیں تم اپنے تمام امت کے بہن بھائیوں کے لیے مانگا کرو۔ جب تم یہ مانگو گے دوسروں کے لیے تحفے، تو تمہیں پروردگار عطا نہ کرے گا، تمہیں گرانٹ نہ کرے گا۔ تو آج سے یہ ارادہ کر لو جب تک بھی دنیا میں موجود ہو کہ میں نے دعا دوسروں کے لیے مانگنی ہے، اور کیا کیا مانگنی ہے میں مانگتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مانگیں۔ اے پروردگار عالم، اپنے حبیب کے صدقے میں، اس کی اولاد کے صدقے میں، اس کے خون کے صدقے میں، اس کے اہل بیت کے صدقے میں، اس کے اصحاب رسول کے صدقے میں، پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں عاجزی عطا فرما، ہمیں حکمت عطا فرما، ہمیں دانائی عطا فرما، ہمیں دوسروں پہ رحم کرنے والوں میں پیدا فرما، ہمیں برکتیں نصیب فرما، ہمیں سلامتی نصیب فرما، اور ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں سے معافی لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار آزماؤں گا، اللہ قرآن شریف میں کہتا ہے۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ آپ کے ایمان کو آزماتا ہے مضبوط کرنے کے لیے۔ جب آپ ایک مشکل وقت سے نکلتے ہیں آپ اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ایک انسان کو سب سے بڑی جو اس کی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات، اس کو جو اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر اس نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے کہ اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو مشکل وقت کا سامنا کرو، ریزسٹنس کے ساتھ جاؤ۔ جسم ہمارا یہ ہے، جسم کو ہم بھاری ویٹ اٹھاتے ہیں، جسم تکڑا ہو جاتا ہے۔ ذہن کو جتنا ہم آزمائیں گے اور آزمائشوں میں ڈالیں گے، سب سے بڑا جو پاور ہاؤس ہے وہ ہمارا ذہن ہے، وہ اور تکڑا ہو جاتا ہے، انسان تکڑا ہو جاتا ہے۔ پارٹی بھی تب تکڑی ہوتی ہے جب وہ مشکل وقت سے نکلتی ہے۔ آپ نے کسی کو تباہ کرنا ہے تو اس کو آرام کی زندگی دے دو، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ڈکے کا ہم سب کا امتحان ہوگا جب ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے، تو وہ ایک ہی سوال پوچھے گا کہ جو میں نے تمہیں دیا تھا تم نے اس سے کیا کیا انسانیت کے لیے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ سو ہر انسان اپنا مقصد ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ مقصد کریکٹڈ ہوتا ہے کہ جتنا جتنا اللہ آپ کو نوازتا جائے، تعلیم دے، پیسہ دے، شہرت دے، پاور دے، ایک ہی امتحان انسان کا ہوتا ہے جو اللہ اور آخرت پہ مانتا ہے۔ ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ کی تعلیم، یہ کہ مقصد زندگی کا، یہ ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ جو علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ سارا وقت کنیکٹ کر رہی ہے انسان کو اوپر والے سے، مقصد زندگی کا۔ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجیے نا
شہ